208ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب کنیزوں نے اس کی سفارش کی تو وزیرزادی نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا اور کوڑے پڑنے کے بعد اس نے اسے باہر پھینکوا دیا، اور جب وہ گھر پہنچا تو جراح کو بلوا کر اس نے اپنا علاج کروایا۔ تو اس دوسرے خلیفہ نوجوان نے اپنی بات جاری رکھی اور خلیفہ ہارون الرشید اور جعفر کو بتایا کہ جب مجھے آرام ہوا اور میرا درد اور مرض جاتا رہا اور میں نے صحت کا غسل کیا تو میں دکان پر گیا۔ میں نے سارا مال بیچ ڈالا اور اس کے دام جمع کر کے 400 غلام خریدے جو کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوں گے، اور ان میں سے ہر روز 200 غلام میرے ساتھ سوار ہوتے ہیں۔ میں نے 5000 دینار خرچ کر کے یہ بیڑا بنوایا، اپنا نام خلیفہ رکھا اور ہر خادم کو ایک ایک کام سپرد کیا جیسا کہ خلیفہ کا دستور ہے، اور ہر ایک کو اسی قسم کا لباس پہنایا، اور یہ منادی کرا دی کہ جو کوئی دجلے میں سیر کرنے نکلے گا اس کی فوراً گردن اڑا دوں گا۔ اس طرح مجھے پورا 1 سال ہو چکا ہے اور میں اس لڑکی کی تلاش کر رہا ہوں، لیکن اس کی ابھی تک مجھے کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی باتیں سن کر ہارون الرشید کو یقین ہوا کہ یہ محبت کے کرشمے ہیں اور نوجوان کی تمناؤں کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جوان سے رخصت چاہی۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ انصاف کرے گا اور اس کے ساتھ بڑے انعام و اکرام سے پیش آئے گا۔ یہ تینوں وہاں سے اپنے محل میں آئے، اور جب خلیفہ اپنے شاہانہ کپڑے پہن کر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس کے سامنے مسرور جلاد کھڑا ہوا تو اس نے جعفر سے کہا کہ اے وزیر، اس جوان کو بلاؤ جس کے ساتھ ہم نے رات گزاری۔ حکم کی دیر تھی، چوبدار دوڑے گئے اور جوان سے کہا کہ امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید نے تجھے بلایا ہے، چل۔ جوان فوراً چل کھڑا ہوا، مگر اس طلبی پر دل میں خوف زدہ تھا۔ خلیفہ کے پاس پہنچ کر اس نے زمین کو بوسہ دیا اور دعا دی کہ تیری عزت اور اقبال ہمیشہ قائم رہے، تیری امیدیں بر آئیں اور تو عیش و عشرت میں رہے، اور برائی اور دشمنی تیرے پاس نہ پھٹکے۔ پھر اس نے نہایت سلیقے کے ساتھ السلام علیکم اے امیر المومنین اور اے دینداروں کی پشت و پناہ کہا۔ خلیفہ نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور بڑی مہربانی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر اس سے کہا کہ اے محمد علی، میں چاہتا ہوں کہ تو کل رات والا واقعہ بیان کرے کیونکہ وہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ جوان نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے معاف کر اور امان کا رومال عطا کر تاکہ میرا ڈر جاتا رہے اور میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے تجھے امان دی، نہ خوف کھا اور نہ غم زدہ ہو۔ یہ سن کر جوان نے اپنا سارا ماجرا شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ خلیفہ کو معلوم ہو گیا کہ جوان عاشق ہے اور معشوق کی جدائی کے صدمے اٹھا رہا ہے، اور اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو تجھ سے پھر ملا دوں؟ اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی کمال مہربانی ہوگی۔ اب خلیفہ نے وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے جعفر، اپنی بہن وزیر زادی دینا بنت وزیر یحییٰ بن خالد کو یہاں بلا۔ اس نے سر آنکھوں پر اے امیر المومنین کہہ کر اسے فوراً حاضر کر دیا۔ جب وہ خلیفہ کے سامنے پہنچی تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، عورتیں مردوں کو کس طرح جان سکتی ہیں؟ خلیفہ نے مسکرا کر کہا کہ اے دینا، یہ تیرا محبوب جوہری کا بیٹا محمد علی ہے، ہمیں سارا حال معلوم ہو چکا ہے، ہم نے شروع سے آخر تک تمام ماجرا سن لیا ہے اور اس کو سمجھ چکے ہیں، گو یہ راز کی باتیں تھیں مگر اب کھل گئی ہیں۔ دینا نے عرض کیا اے امیر المومنین،
میں اپنی حرکت پر خدا سے مغفرت چاہتی ہوں اور تجھ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید ہنس پڑا اور قاضی اور گواہوں کو بلا کر اس کے شوہر جوہری زادے محمد علی کے ساتھ اس کے نکاح کی تجدید کر دی۔ اس کے بعد دونوں نہایت خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ خلیفہ نے جوہری کو اپنا ندیم بنا لیا اور ان کے دن آرام و آسائش سے گزرنے لگے، یہاں تک کہ لذتوں کو کرکرا اور صحبتوں کو تتر بتر کرنے والی موت آ گئی۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، سنا ہے کہ ایک رات خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت زیادہ گھبرائی تو اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ اے جعفر، نہ نیند آتی ہے نہ کسی بات میں دل لگتا ہے، کوئی ایسا شغل مہیا کر کہ جی بہلے اور مزاج سکون پر آ جائے۔ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا ایک دوست ہے جس کو علی اجمی کہتے ہیں، اسے ایسی کہانیاں اور دل خوش کن قصے یاد ہے کہ غم دور اور طبیعت شاد ہو جاتی ہے، حکم ہو تو اسے حاضر کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا ہاں، اسے بلا۔ جعفر نے اس ایرانی کی تلاش میں اپنے آدمی دوڑا دیے۔ جب وہ حاضر ہوا تو وزیر نے کہا کہ امیر المومنین نے تجھے یاد کیا ہے، چل اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم اور وزیر جعفر کے ساتھ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بیٹھ گیا تو خلیفہ نے کہا کہ اے علی، آج رات میرا جی بہت گھبراتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ تجھے قصے کہانیاں یاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز سنا جس سے غم دور ہو۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، ان میں سے تجھے کون سی بات سناؤں جو میں نے آنکھ سے دیکھی ہے یا جو کان سے سنی ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ وہ بات سنا جو تو نے خود دیکھی ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔